ہر نبی کے زمانے میں میلاد ہوا ہے۔ یہ دوسرا میلاد کا مرحلہ ہے کہ ہر پیغمبر کے زمانے میں میلاد ہو رہا ہے، اور نور پاک دامنوں سے اور پاک صلوبوں اور بطنوں سے اور پاک پیشانیوں میں منتقل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ منتقل ہوتے ہوتے عبد المطلب کے پیشانی میں آیا۔ اور جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی پیشانی میں آتا ہے تو عبداللہ مطلب کے چہرے کی تابناکی اور رونق کا یہ عالم ہو گیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ میں جاتے اور سو جاتے، پیشانی روشن ہوتی ہے، جب اڑتے تو قدرتی طور پر آنکھوں پہ سرما نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے، اور آپ اٹھتے تو ایسے تر و تازہ ہوتے جیسے ابھی غسل کر کے آئے، جبکہ آدمی سو کر اٹھتا ہے تو چہرہ مرجھایا ہوا دکھتا ہے، لیکن آپ کا چہرہ تر و تازہ دکھتا تھا، سر میں تیل لگا ہوا ہوتا تھا، اور سر کے بال ایسے سورے ہوتے تھے جیسے ابھی کنگھی کی گئی ہے، جبکہ آدمی سو کے اٹھتا ہے بال بکھر جاتے ہیں، بالکل معاملہ الٹا ہوتا تھا۔ آپ کے والد تھے ہاشم بن عبد مناف، وہ ایک کاہن کے پاس لے گئے، ان کو لگا کہ کوئی جنات وغیرہ اس پہ سوار ہو گیا میرے بیٹے پر، جو اس کے بال سوار دیتا ہے، سرما لگا دیتا ہے نیند میں، نیند سے اٹھتا ہے تو سرما آنکھوں میں دکھتا ہے، چہرہ روشن دکھتا ہے، پر نور دکھتا ہے، تر و تازہ دکھتا ہے۔ کاہنہ کے پاس یا کاہن کے پاس لے گئے اور کہا کہ دیکھو ذرا میرے بیٹے کو کیا ہوا، کوئی جنی وغیرہ تو سوار نہیں؟ اس نے دیکھا تو کاہن کہتا نہیں، اے ہاشم ابن عبد مناف تو دیکھ نہیں رہا، اس کی پیشانی پہ یہ روشنی جو نظر آ رہی ہے، جو تابناکی، یہ روشن ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اس کو ایک بیٹا پیدا ہوگا جو ساری دنیا پر حکومت کرے گا، اس کا نام محمد ہوگا۔ وہاں سے مشہور ہو گیا کہ صاحب عبد المطلب کے ذریعے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کا نکاح فاطمہ بنت عمرو سے ہوتا ہے، اور یہ نور فاطمہ بنت عمرو میں پھر عبد المطلب سے منتقل ہوا، اور جب ان کی پشت میں آیا، ابن اسحاق وغیرہ لکھتے ہیں سیرت النبوہ وغیرہ میں کہ فاطمہ بنت عمرو جو عبد المطلب کی بیوی تھی، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی، ان کے جسم سے خوشبو مہکتی تھی، اور ایسی خوشبو مہکتی تھی کہ عرب میں اس خوشبو کا کوئی پتہ نہیں لگا پاتا تھا۔ عورتیں پوچھتی تھی کہ اے فاطمہ بنت عمرو بتاؤ تم کون سی خوشبو لگاتی ہو، باخدا ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتی کہ مجھے نہیں معلوم، اللہ جانے، جب سے میرا نکاح عبد المطلب سے ہوا اور میں نے ان کے ساتھ رات گزاری، اس دن سے میرا جسم مہکنے لگا ہے۔ اور کیوں نہ مہکتا کہ اس نور کی جلوہ گری ان کی شکم میں تھی جو خود سراپا خوشبو تھا۔ یہاں تک کہ عبد المطلب کے 11 بیٹے ہوئے، اس میں سے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ۔ یہاں سے بہت ساری تاریخیں ہیں لیکن وقت اتنا نہیں ہے، تو عبداللہ کی پیشانی میں نور منتقل ہوا۔ پھر جب عبداللہ ہوئے تو 11 بیٹوں میں سے صرف حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور منتقل ہوا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے بڑے شوقین تھے۔ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلتے ہیں تو یہودی آسمانی کتابوں میں رسول اللہ کا تذکرہ پڑھتے تھے، اور وہ جستجو میں رہتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان میں پیدا ہوں گے، کس کے ذریعے پیدا ہوں گے، اس خاندان کو ہم اجاڑ دیں تاکہ محمد نہ آئے، محمد آئیں گے ہمارا دین یہود ختم ہو جائے گا۔ اور یہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے تو یہ کچھ اوصاف جانتے تھے۔ چنانچہ اتفاق کی بات یہ کہ 5 یا 6 جو تھے، 5 یہودی شکار پر آئے ہوئے تھے، اور وہاں عبداللہ بھی تھے۔ عبداللہ پہ جیسی ان یہودیوں کی نظر پڑی، انہوں نے پیشانی میں نور کو چمکتا ہوا دیکھا اور وہ سمجھ گئے، آپس میں گفتگو کرنے لگے، کہا یہ نوجوان کی پیشانی دیکھ رہے ہو، یہ نور وہی معلوم ہوتا ہے جو محمد کا نور ہے، جس کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، توریت میں۔ کہا کیوں نہ اس کو قتل کر دے، 5 یہودی اس پر بھڑ جاتے ہیں ان پر۔ تو یہ 5 یہودی حضرت عبداللہ پہ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبداللہ ایک دم حیران ہو گئے کہ بھئی اچانک مجھ پہ کیوں حملہ کر دیا انہوں نے۔ بہرحال حضرت عبداللہ سنبھلے، بہادر تھے، لڑنے لگے، لیکن یہ 5 تھے، آپ تنہا تھے، اور اتفاق سے وہاں پر ایک بزرگ کا دخل ہوتا ہے، وحیب ابن مناف۔ ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، یہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے آئے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ نوجوان ہے، بڑا حسین و جبین نوجوان ہے، اور 5 لوگ اس پہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس پہ تلواروں سے حملہ کر رہے ہیں، اور یہ تنہا لڑ رہا ہے۔ یہ بھی پھر اس نوجوان کا ساتھ دینے کے لیے، حضرت عبداللہ کا ساتھ دینے کے لیے ان یہودیوں سے لڑنے لگے، لیکن اب وہ 5 تھے اور وہ جوان تھے، وہ 5 کے 5 جوان۔ عبداللہ تو بہرحال جوان تھے لیکن عبد مناف ضعیف العمر تھے،
تب یہ دیکھتے کہ اچانک 4 لوگ آسمان سے اترے اور انہوں نے یہودیوں کا قتل کر دیا، اور پھر وہ آسمان میں لوٹ گئے۔ تو حضرت وہب بڑے متعجب ہوئے، کہا کہ عبداللہ آپ کون ہیں؟ بولے عبداللہ۔ کس کے بیٹے ہو؟ عبد المطلب کے۔ کہا یہ کون لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ یہودی راہب معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ 4 جو آسمان سے نازل ہوئی، یہ کیا تھا؟ یہ بھی میں نہیں جانتا۔ مگر حضرت وہب ابن عبد مناف عالم تھے، علم رکھتے تھے، وہ سمجھ گئے معاملہ کیا ہے۔ یہ 4 جو نازل ہوئے یہ فرشتے ہیں، اور یہ عبداللہ جو ہے یہ نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے والد عبد المطلب سردار عرب؟ کہا جی۔ کہا اس وقت کہاں ہیں؟ کہا مکہ میں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ آتے عبد المطلب سے اور اپنی بیٹی کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت وہب بن عبد مناف کی بیٹی تھی حضرت بی بی آمنہ، عرب کی حسین و جمیل عورت۔ عبد المطلب نے ان کا چرچا سنا تھا، جیسے جب یہ پیغام سنا فوراً قبول کر لیا۔ کہا آپ اپنے بیٹے سے تو پوچھ لیجئے۔ کہا میرا بیٹا بہت فرما بردار ہے، میرے خلاف نہیں جائے گا، یہ رشتہ مجھے منظور ہے۔ بہرحال عبد مناف خوش ہوئے، وہب ابن عبد مناف خوش ہوئے، چلے گئے اور شادیوں کی تیاری میں لگے۔ اب ادھر سے حضرت عبداللہ آتے ہیں گھر کی طرف، اور راستے میں کائنہ نظر آتی ہے۔ جب کائنہ نے دیکھا عبداللہ کا حسن جمال، پیشانی میں چمکتا ہوا نور، اپنے علم سے جان لیا کہ ان کی پیشانی پر، عبداللہ کی پیشانی پہ ایک نبی کا نور جلوہ گر ہے۔ بلاتی ہے، کہتی ہے کہ کیا نام ہے تمہارا؟ کہا عبداللہ، عبد المطلب کا بیٹا۔ کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کہا نکاح کرنے میں مجھے حرج نہیں ہے، لیکن میں اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو نکاح نہ کرو، تمہارے والد اجازت دے تو بھلا ہی نکاح کر لینا۔ میں تمہیں اونٹ دیتی ہوں اور 100 اونٹ تو میں تحفے میں پیش کرتی ہوں، صرف اس بنیاد پر کہ ایک رات میرے ساتھ گزار دو، اور اس کے بعد مجھ سے 100 اونٹ لے لو۔ 100 اونٹ بہت ہوتے تھے اس زمانے میں۔ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کی پناہ، تو زنا کی طرف بلاتی ہے؟ میں ہر بدکاری سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حالانکہ عرب میں اس وقت بدکاری عام تھی، اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا زنا کرنے کو۔ کوئی عورت آفر کرے تو یہ ناممکن سا تھا اس وقت کہ کوئی اس کو ٹھکرا دے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی ہاشم جو حضور کا خاندان تھا وہ کتنا پاک دامن خاندان تھا۔ اس لیے آقا نے کہا میں پاک سلوب اور پاک بطنوں سے پیدا ہوا، میں حلالی رشتوں سے پیدا ہوا۔ کہا تو اللہ کی پناہ، تو زنا کی طرف بلاتی ہے؟ میں اس کو سب سے بدترین گناہ جانتا ہوں۔ ہاں اگر تو شادی کی بات کرتی ہے تو میں اپنے والد سے اجازت لیتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، چلیے آپ شادی کی اجازت لے آئے۔ یہ آئے عبد المطلب نے حضرت بی بی آمنہ کا جو پیغام آیا تھا وہ بتایا، تو انہوں نے کائنہ والی بات بتائی۔ اب کائنہ بھی بڑی حسین اور خوبصورت تھی، اس کو بھی بڑے بڑے لوگوں کے پیغام آتے تھے، لیکن وہ شادی کرنے کی خواہش مند تھی نہیں۔ عبداللہ کو دیکھ کر نور مصطفیٰ کو پہچان لیا تھا، اس لیے شادی کی بات کر رہی تھی۔ تو عبد المطلب نے کہا بیٹا عبداللہ ایسا ہے کہ میں نے تو وہب ابن عبد مناف سے وعدہ کر لیا ہے، لہذا تم میرے وعدے کی خاطر آمنہ سے نکاح کر لو، پھر تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہے تو اس کاہنہ سے بھی شادی کر لو۔ ایک سے زیادہ شادی ہے تو اس وقت ہوتی تھی۔ چنانچہ عبداللہ نے اس بات کو قبول کر لیا اور بی بی آمنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور جب پہلی رات اپنی بیوی سے قریب ہوئے، نور مصطفیٰ منتقل ہو کر بی بی آمنہ کے شکم میں منتقل ہو گیا۔ دوسرے دن اٹھے اور اٹھنے کے بعد کائنہ کے پاس گیا اور کہا کہ اب میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتی ہے کہ افسوس اب مجھے نکاح کی کوئی خواہش نہیں، معلوم ہوتا ہے کل رات تم کسی عورت کے پاس ہو کر آئے ہو۔ کہا ہاں کل میرا نکاح ہوا اور ایک پاک دامن حسین و جمیل حسن کی پیکر میری بیوی، اس کے پاس میں نے رات گزاری۔ کا بس جس لالچ میں شادی کرنا چاہتی تھی اب وہ چیز مجھے میسر آنے والی نہیں، اس لیے کہ تمہاری پیشانی میں ایک نبی کا نور میں دیکھ رہی تھی، اب وہ جس کی قسمت میں تھا اور جس کا حق تھا اس تک پہنچ گیا، وہ منتقل ہو گیا، اب مجھے تم سے شادی کی کوئی خواہش نہیں۔ شادی بہرحال اس نے نہیں کی، انکار کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ رسول اللہ تولود ہوتے عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ جب سرکار کی تشریف آوری ہوئی آپ یتیم تھے، والد صاحب آپ کی دنیا میں موجود نہیں تھے، مگر جس شان سے آپ کی ولادت ہوئی، پھر ایک بڑا طویل سا سلسلہ ہے کہ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم سے ظاہر ہوئے، ایسا نور چمکا کہ میں نے یمن کے محلات کو دیکھ لیا، اور یمن کی بستیوں میں جو اونٹ بندھے ہوئے تھے گھروں کے سامنے اور ان اونٹوں کے گلوں میں جو رسیاں تھیں اس تک کو میں نے دیکھ لیا۔ یہ نور محمد کا فیض تھا۔ حضرت شفا جو دائی تھی اور والدہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول کی وہ بیان کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے میں نے دیکھا آپ ناپ بریدہ تھی،
ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ تھے. میں حیرت ہوئی یہ کیسا بچہ عجیب و غریب ہے کہ ناف کٹی ہوئی ہے، ناف بریدہ ہے، ختنہ شدہ ہے. آواز آئی یہ ہمارا محبوب ہے اور ہم نے ناف بریدہ اور ختنہ شدہ اس لیے بھیجا کہ کوئی ختنہ کرا کے محمد پر احسان نہ جتائے، کوئی ناف کاٹ کے محمد پر احسان نہ جتائے. ساری کائنات پر محمد کا احسان ہے، محمد پر کسی کا احسان نہیں. ساری کائنات محمد کے احسان مانے، اس لیے ہم نے اپنے محبوب کو پاک ظاہراً باطناً ہر طرح سے پاک محفوظ کیا ہے. حضرت شفا کہتی ہے جب سرکار تشریف لائے پورے گھر میں روشنی چھا گئی، معلوم ہوتا تھا کہ کئی مشالیں جلا دی گئی ہو. گھر میں گویا سوئی بھی گر جائے تو ہم اس کو پا لیں، اتنی روشنی ہو گئی. اور حضور سجدے کی کیفیت میں تھے. بعد میں یہ ایمان لائی، اس وقت تو پتہ نہیں تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعد میں مومن ہوئی، ایمان لائی. عبد الرحمن ابن عوف ان کے صاحبزادے جلیل القدر صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں. فرماتی ہے کہ پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سجدے کی کیفیت میں نے اٹھا کر رخ کو بدلا اور اپنے کانوں کو محمد کے لب کی قرب لایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہل رہے تھے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا آپ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. گویا آتے ہی بتا دیا کہ میں نبی ہوں اور امت میری ہے، میں امت میں مبعوث کیا گیا ہوں. فرماتی اچانک محمد مجھ سے غائب ہو گئے. میں نے بی بی آمنہ کو جھنجھوڑا، آمنہ دیکھو تمہارا بچہ کہاں گیا؟ معلوم ہوتا ہے اتنا حسین بچہ پیدا ہوا کوئی جن لے گیا ہے. حضرت بی بی آمنہ گھبرا گئی، کہا شفا میرے بیٹے کو تلاش کرو. کہتی ہے میں گھر میں دوڑی کہ آخر بچہ جا کہاں سکتا ہے، ابھی پیدا ہوا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا. تبھی آواز آئی شفا گھبراؤ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حکومت کے علاقے دکھانے لے جایا گیا ہے. جہاں جہاں محمد کی حکومت ہوں گی ان علاقوں کو دکھانے لے گئے ہیں. میں سمجھ گئی کہ بڑا مقرب اور یہ دنیا کا سردار بچہ ہے. فرشتے لے گیا. پھر روایت رسول سے آگے آتی، حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت میں تولود ہوا جبریل مجھے اٹھا کر لے گئے اور ایک میزان ترازو قائم کیا گیا. ترازو کے پلے زمین پر تھے اور اس کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ آسمانوں میں تھی. ایک پلے پہ مجھے رکھ دیا گیا اور دوسرے پلے پہ فرشتوں نے میری امت کو رکھا. پھر ایک امتی کو رکھا، میرا وزن زیادہ تھا، 2 کو رکھا، پھر 4 کو رکھا، 8 کو رکھا، 16 کو رکھا، 32، 64 تعداد دگنی ہوتے رہی یہاں تک کہ ایک پلے میں میری پوری امت کو رکھ دیا گیا اور دوسرے پلے میں مجھے. مگر میرا وزن بھاری تھا تو جبریل نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں اب وزن کرنا بند کر دو، خدا کی قسم پوری کائنات اگر تم ایک پلے میں رکھ دو محمد سب پر بھاری ہے، محمد سے زیادہ کوئی وزن ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک روایت میں 3 جھنڈوں کا تذکرہ ہے، ایک روایت میں 4 جھنڈوں کا تذکرہ ہے. کہا 3 جھنڈے نصب کر دیکھے میں نے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، اور ایک روایت میں 4 کا جو آیا بیت المعمور پر. یہ جھنڈے لگا کے گویا بتا دیا گیا کہ یہ ساری حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جہاں جہاں آقا کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں یہ سب حکومت پر اقتدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پورا مکہ روشن تھا، جنت کو آراستہ اور سجا دیا گیا تھا، حوروں کو سجنے کا حکم دیا گیا، آسمان پہ روشنیاں کر دی گئی، ستاروں کی روشنیوں میں اضافہ کر دیا گیا اور فرشتے آ کے مبارکباد دے رہے تھے. عبد المطلب کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا رب کائنات مجھے آج ایک بچہ ہونے والا ہے میری بہو کو، رب قدیر آسانی کے ساتھ یہ مرحلے گزر جائے. تبھی میں نے اچانک دیکھا کہ کعبۃ اللہ میرے گھر کی طرف جھکا. میں گھبرایا کہ کعبہ گر رہا ہے، پیچھے ہٹا. آواز آئی عبد المطلب گھبرائیے نہیں، کعبہ آپ کے گھر کی طرف اس لیے جھک رہا ہے، بڑا مبارک بیٹا پیدا ہوا یہ اس کو سجدہ کر رہا ہے. آلات کہتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. عبد المطلب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مجھے ایک بڑا عظیم الشان عظمت والا رفت والا بیٹا پیدا ہوا ہے. میں زیارت کے لیے دوڑا. بس جیسی میں گھر کے قریب گیا دیکھا تو ایک شخص نے مجھے دروازے پہ روک دیا. عبد المطلب کف یا عبد المطلب رک جاؤ. عبد المطلب کہا میرے گھر پہ تم مجھے روک رہے ہو؟ گھر میرا ہے. کہاں گھر آپ کا ہے. روکا اس لیے جا رہا ہے کہ ابھی فرشتے آپ کے پوتے کی زیارت کر رہے ہیں. جب فرشتے فارغ ہو جائیں تو پھر انسانوں کا نمبر ہے. کہتے میں بہت دیر تک روکتا اور بڑے حسین نورانی چہرے والے لوگوں کا ہجوم دیکھتا رہا. گویا وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہی تھی. فرماتے پھر بعد میں میرا جب داخل ہوا میں تو میں نے اپنے پوتے کو سب سے حسین و جمیل پایا. تو یہ اس میلاد کی اس وقت کی کیفیت ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں روایت نقل کی، بہت بڑے جلیل القدر امام ہے. الشفا ان کی کتاب یہاں موجود ہے ٹیبل پہ. وہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رسول کی پیدائش کا ذکر سننا چاہتے
تو حضرت عبد الرحمن کہتے وہ میرے گھر آتے، کہتے عبد الرحمن آپ کی والدہ شفا ہے؟ کہتے ہاں میری والدہ شفا ہے۔ کہتے جائیے ذرا امی جان کو بلا لائیے۔ تو حضرت شفا کہتی ہے، عبد الرحمن کہتے میرے دوست آئے، کہتی کس کام سے آئے ہیں؟ کہتے امی جان وہ رسول اللہ کی میلاد پیدائش کا تذکرہ سننے آئے ہیں۔ تو کہتی بیٹا فرش بچھا دو، سترنجیاں، فرش یعنی سترنجی وغیرہ جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے، بیٹا فرش بٹھا دو، تخت نصب کر دو۔ عبد الرحمن فرماتے ایک تخت تھا چھوٹا سا، وہ تخت میں رکھ دیتا اور جو ہے دریاں بچھا دیتا، میرے دوست احباب جو صحابہ ہے وہ بیٹھ جاتے، میری ماں اس تخت پر آتی اور رسول اللہ کی پیدائش کے وقت کے حالات سنانے لگتی۔ یہ میلاد النبی تھا۔ تو ہر زمانے میں صحابہ نے بھی میلاد منایا، تابعین نے بھی منایا، تابعین نے بھی منایا۔ اب جو لوگ کہتے بھائی صحابہ نے کہا منایا، فلاں نے کہا منایا، تو صرف اتنا سا سوال ہے کہ اگر میلاد نہ منایا ہوتا، میلاد کا ذکر نہ ہوتا، میلاد کا تذکرہ نہ ہوتا، تو بھی بتائیے یہ روایتیں آئی کیسے ہم تک؟ ہر زمانے میں روایتوں کو نقل کیا گیا، پہلے والوں نے اپنے بعد والوں کو سنایا، بعد والوں نے اپنے بعد والوں کو سنایا، سلسلہ با سلسلہ، نسل در نسل یہ سنائی جاتی رہی، ذکر ہوتا رہا، تبھی تک تو ہم تک یہ روایتیں آئی کہ حضور پیدا ہوئے تو یہ تاریخ تھی، حضور پیدا ہوئے تو یہ حالات تھے، یہ آسمان کے حالات، یہ زمین کے حالات۔ اور ایک حالات پھر یہ بھی بڑے خاص طور سے ملتے ہیں کہ سب خوش تھے، ایک ہی تھا جو رو رہا تھا، اور وہ تھا تمام برائیوں کا منبع، تمام برائیوں کی جڑ، تمام بدترین لوگوں کا باپ، تمام بدترین کا جد امجد، جس کا نام تاریخ میں آتا ہے ابلیس، شیطان۔ یہ جبل ابو قبیس پر خاک اپنے سر پہ ڈال رہا تھا، رو رہا تھا، اس کی ذریت جمع ہو گئی، اس کی اولادیں جمع ہو گئی، شیاطین جمع ہو گئے، اے ہمارے باپ، اے شہنشاہ شیاطین کیوں رو رہا ہے، کیوں بلک رہا ہے، کیوں تڑپ رہا ہے؟ کہا آج محمد پیدا ہو گئے، اب ہمارا دین ختم ہو جائیں گا، ہمارے باطل مذہب نصف و نابود ہو جائیں گے، ہم نے برسوں محنت کر کے جو کعبۃ اللہ میں 365 باطل معبود بٹھا رکھے یہ سب باہر کر دیے جائیں گے، اب ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت ہوں گی، اور محمد کا دین پوری کائنات، پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ اس لیے آج میرے رونے کا مقام ہے کہ کئی سو سالوں کی محنت پر اب پانی پھیر دیا گیا۔ تبھی فرشتے آتے اور فرشتے اور اس کو زنجیر میں جکڑتے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی خوب ستائی چالو کر دی، خوب پیٹا گیا۔ اس لیے حضور مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میلاد کی خوشیاں منانا یہ فرشتوں کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اب میلاد پر غمزدہ ہو جانا، چہرے اتار کے پھرنا، اور میلاد منانے کو بدعت کہنا، غلط کہنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت ہے، اور ہمارا طریقہ وہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں، جائز طریقے سے مناتے ہیں، اور جائز طریقے سے ہمیں منانا چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے اعلی حضرت کی زبان میں، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔